نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم في الصف حوار بين الطلاب عن القراءة عندما يتحاور الطلاب فيما بينهم حول القراءة كيف يتحاورون وكيف يقولون وكيف يتكلمون فيما بينهم. اليوم ندرس ونقرأ حوله. الأول تعال كي نقرأ معا، آئیے تاکہ ہم ایک ساتھ پڑھیں. ان لن کئی اذن فعل مضارع کو نصب دینے والے ہیں، تو یہاں پر کئی فعل مضارع پر داخل ہوا جس کی وجہ سے نقرأ آخر میں نصب آیا ہے تاکہ ہم پڑھیں معاً ایک ساتھ. آج کے حوار دو طلباء کے درمیان ہے. طلباء جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے دوران آپس میں کس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آئیے آپ پڑھیں اس میں. تعال کئی نقرأ معاً. دعنی اقرأ وحدی، چھوڑو مجھے. اقرأ وحدی، یہاں پر بھی کئی ہے. دعنی دعنی اقرأ وحدی، چھوڑو. لام تعلیلیہ مقدر ہے لأقرأ وحدی، تاکہ میں اکیلا پڑھوں. دعنی مجھے چھوڑو، فعل امر کا صیغہ ہے. دوسرا جملہ ہے تعال ما لک بخیلا، آؤ کیا ہو گیا آپ کو کہ بخل کر رہے ہو. ما لک بخیلا، کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ بخیل بن گئے. ما استفہامیہ ہے. طیب موافق، ٹھیک ہے آپ کی موافقت کرتا ہوں، میں آپ کی بات مانتا ہوں. حل فہمت جمیع الکلمات، کیا آپ سارے کلمات سمجھ گئے. فہم یفہم، سمع یسمع، بمعنی ہے سمجھنا. حل فہمت، کیا آپ سمجھ گئے. جمیع الکلمات، تمام کلمات. جیسے آپ کہتے ہیں حل فہمتم جمیع الدروس، کیا آپ سارے سبق سمجھ گئے. حل فہمتم کلامی، کیا آپ لوگ میری بات سمجھ گئے. حل فہمت اعلان المدیر، کیا آپ مدیر کے اعلان کو سمجھ گئے. اس کا جواب ہے فہمت بعضها وانت، میں بعض کلمات کو سمجھ گیا اور آپ. نعم فہمت کلامک وانت. الحمدللہ فہمت جمیع الکلمات، الحمدللہ میں سارے کلمات سمجھ گیا. جیسے طالب علم کہتا ہے نا، استاذ کہے کہ تو حل فہمت درس، حل فہمت الدرس، شاگرد کہتا ہے نعم الحمدللہ فہمت الدرس. جی ہاں الحمدللہ میں سبق سمجھ گیا. حل فہمت جمیع الکلمات، الحمدللہ فہمت جمیع الکلمات، جی ہاں میں سارے کلمات سمجھ گیا. اگلا جملہ ہے اقرأ اولا ثم انا اقرأ، پہلے آپ پڑھو پھر میں پڑھوں گا. اقرأ اولا ثم انا اقرأ. قرأ یقرأ فتح سے ہے. اقرأ فعل امر، اقرأ اولا ثم انا اقرأ، واحد متکلم فعل مضارع. جواب بل نقرأ معا، بلکہ ہم ایک ساتھ پڑھیں گے. انا اسأل وانت تجیب، انا اسأل وانت تجیب. سأل یسأل فتح سے سوال کرنا. اجاب یجیب باب افعال سے ہے جواب دینا. انا اسأل میں سوال کروں گا، وانت تجیب اور آپ جواب دو گے. بل نقرأ معا، بلکہ ہم ایک ساتھ پڑھیں گے، میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے. اگلا لفظ ہے حل تجید القراءۃ، کیا آپ اچھی طرح پڑھنا جانتے ہو. اجاد یجید ایجادا، اچھی طرح آنا.
کیا آپ کو قرات اچھی طرح آتی ہے؟ نعم اجید القراءۃ، جی ہاں میں قرات اچھی طرح کر لیتا ہوں۔ وانت بصراحۃ قراءتی ضعیفۃ، صراحت کے ساتھ سچ بولوں تو، جیسے ہم بولتے ہیں نا اردو میں، سچ بولوں تو میری قراءت کمزور ہے۔ بصراحۃ من غیر مسامحۃ، بغیر مسامحت کے۔ اقرأ بالتہجی، آپ تہجد کے ساتھ پڑھیں۔ وَأَنَا أُسَاعِدُكَ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ساعد یساعد، مساعدہ مدد کرنا۔ طیب انا اقرأ وانت تبین المعانی، ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں اور آپ معانی بیان کریں۔ بین یبین، تبیین باب تفعیل سے ہیں، بیان کرنا۔ اتفقنا، ہم نے اتفاق کر لیا۔ فلنبدأ اذن، چلیں ہم شروع کریں پھر۔ بدأ یبدأ، شروع کرنا۔ فلنبدأ اذن فعل امر غائب ہے، چاہیے کہ ہم شروع کریں پھر۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ان جملوں کو آپ اچھی طرح استعمال کیجئے اور ان کو یاد کر کے اپنے حوارات میں، گروپ میں اچھی طرح استعمال کریں۔ اور گروپ میں تکلم کے علاوہ کسی بھی چیز کو بھیجنا یا کوئی اور چیز اعلانات وغیرہ کرنا یہ منع ہے، لہذا جو سبق آپ پڑھیں کوشش یہ کریں کہ اسی سبق کے جملوں کے بارے میں ہی آپ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کریں۔